من کی دنیا میں ڈوبے بغیر سراغ زندگی پایا جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ اپنے من کا تعارف نہ ہو تو اپنے رب کا تعارف بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ہمیں عرفان خدا کے دعوے دار جا بجا نظر آتے ہیں۔ من کو مارا بھی جاتا ہے اور من کی جیت کی تگ و دو بھی کی جاتی ہے۔ یہی وہ مسلسل کاوش ہے جو تمام زندگی جاری و ساری رہتی ہے۔ اس کاوش میں ہمارا مد مقابل محض اپنا من ہی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر شیطان لعین خود ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے کہ شیطان ہمارا عدو مبین ہے۔ اس کے شر سے ہمیں ہر لمحہ اور تمام تر دور حیات میں خبردار رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جو من کی جیت کے سفر میں ہمیں طے کرنا ہوتا ہے۔ رب قہار و جبار ہے اور اسے عاجزی پسند ہے۔ بندہ جب اپنے خالق کے حضور عاجزی کے ساتھ دست بستار کرتا ہے تو خالق اپنے بندے کے عجز کی لاج رکھ لیتا ہے اور اسے وسعتیں اور آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ ابلیس نے عاجزی کی بجائے ہٹ درمی کا راستہ چنا، یوں اس کی ساری عبادتیں، ریاضتیں بے معنی ہو کر رہ گئیں۔ من کی نگری وہ گوٹھ ہے جس میں کوئی بھی آپ کی مرضی کے بغیر آباد نہیں ہو سکتا۔ یہ نگری کہنے کو تو ایک چھوٹا سا گوٹھ ہو سکتا ہے اور وسعت میں بے کنار کی حدوں کو بھی چھو سکتا ہے، کیونکہ انحصار پھر من پر ہی ہے کہ اس میں کس قدر تواضع اور وسعت ہے۔ ہمیں اپنے من میں ڈوب کر زندگی کے اس راز کا سراغ لگانا پڑے گا۔ گویا من سے دوستی سے قبل من سے آشنائی از حد ضروری ہے۔ من سے آشنائی کیا بہت آسان کام ہے؟ معلوم نہیں۔ ہم نے تو ہر کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ خود کو پہچانو، مگر بعض دفعہ ہزار تدبر سے بھی یہ خدا حل نہیں ہوتا کہ وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ من آشنائی خدا آشنائی ہی کا دوسرا نام ہے۔ خدا شناسائی کے لیے خدا کے قریب ہونا ہوگا، اس کے لیے خدا کے راستوں کی تلاش کرنی ہوگی اور ان راستوں کے رازدانوں سے رابطہ استوار کرنا ہوگا۔ خدا کے راستوں کے رازدان وہ ٹوٹے ہوئے من جن کے بارے میں خدا نے خود فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ دکھی انسانیت کی داد رسی کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ ان کی باتیں سننا، ان کی تلافی کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، تواضع سے پیش آنا۔ جتنا بڑا من ہوگا اتنی ہی بڑی تواضع دکھلائے گا۔ جتنی بڑی تواضع ہوگی اتنے زیادہ مہمان ہوں گے۔ جتنے زیادہ مہمان ہوں گے تو اتنا ہی بڑا مہمان خانہ، گوٹھ اور شہر ہوگا اور من کی نگری کی وسعت کا تعین ہوگا۔ یوں من کو ایسے بے شمار تجربات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن کی وجہ سے اس من کی نگری کو شہر امان کا درجہ مل سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔